ویڈیو کو لائک کریں، بشیر احمد آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 030076562299۔ سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک وعلا آلک وصحابک واہل بیتک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں دخول کا سبب بنے گی وہ تقوی اور حسن خلق ہے۔ تقوی میں حقوق اللہ اور حسن خلق میں حقوق العباد سارے کے سارے آتے ہیں۔ اور فرمایا جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں دخول کا سبب بنے گی وہ دو جوفدار چیزیں ہیں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ یعنی اس حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دخول کا سبب بیان فرمایا ہے زبان کو، کیونکہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں زبان سے ہی جھوٹ بولتا ہے، زبان سے ہی غیبت کرتا ہے، زبان سے ہی چغل خوری کرتا ہے، اور دیگر بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو انسان زبان سے ہی کرتا ہے جو جہنم میں دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ صوفیاء کرام سے تو یہاں تک سنا گیا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں جو جی میں آئے کر، یہ ایک مقولہ ہے صوفیاء کا، جو جی میں آئے کر، فضول نہ بول، کیونکہ جو بول بھی انسان بولے گا لکھا جائے گا، خواہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اچھا ہے تو جزا ملے گی، برا ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ جب تک بات اندر ہے، زبان پر نہیں آئی، وہ خیال ہے، فکر ہے، سوچ ہے، اس کو آپ کہاں سے کہاں لے جائیں وہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر اندر کا قبلہ آپ کا صحیح ہے تو جیسے جیسے بھی خیالات آتے ہیں ان کے بارے میں بات پرس نہیں ہوگی۔ قلبہ مطمئن بالایمان کے تحت اگر دل سیدھا ہے، خیالات، فکر اور سوچ پر جو ہے بات پرس نہیں ہوگی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث پاک بھی صحیح ترمذی شریف کی ہے، فرماتے ہیں میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے؟ یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان جنت میں داخل ہو جائے گا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے سب سے پہلی زبان سے متعلق۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ نمبر دو فرمایا تمہارے لیے تمہارا گھر گنجائش رکھے، تمہارے لیے تمہارا گھر گنجائش رکھے۔ نمبر تین فرمایا خطا پر گریہ زاری کر لیا کرو۔ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات زبان، زبان سے جیسے آپ سن رہے ہیں کہ زبان انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے، ہر اچھا کام جو ہے بول وہ بھی زبان سے، ہر برا بول وہ بھی زبان سے۔ تو سرکار نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، اس سے مراد یہ ہے کہ اچھا بول بولو۔
اور تمہارے لیے تمہارا گھر گنجائش رکھے، اس سے مراد یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ایک کماری اور باکرہ لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کا میں مالک ہوں، یعنی ایک کماری لڑکی جتنی شرمیلی ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ سرکار فرماتے ہیں میں شرم و حیا رکھتا ہوں۔ تو سرکار نے کتنے حسین پیرائے میں فرمایا تمہارے لیے تمہارا گھر گنجائش رکھے، یعنی ادھر ادھر منہ نہ مار، جب بھی تیرے طبیعت میں ہیجان اور جوانی یا انگڑائیاں لے اپنے گھر کا رخ کر، تیرے لیے صرف تیرا گھر کفایت کرے، کہیں باہر ادھر ادھر نہ۔ اور فرمایا خدا نہ خواستہ اگر تجھ سے خطا ہو ہی گئی ہے، بندہ ہے تو سرکار نے فرمایا عقبہ خطا ہونے پر گریہ زاری کر لے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہی تین چیزیں انسان کی نجات کا سبب ہیں، زبان پر قابو رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور گناہ ہونے پر گریہ زاری کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز برادران اسلام، زبان کی حفاظت کے موضوع سے متعلق احادیث مبارکہ آپ حضرات بندہ ناچیز سے سماعت فرما رہے ہیں۔ صحیح ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء عاجزی اور انکساری کے ساتھ زبان کے سامنے یہ کہتے ہیں اے زبان تو اللہ سے ڈر، ہم سارے کے سارے تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی ہم سارے سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ دیکھو اس حدیث پاک کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعضاء کو ایک طرف رکھا اور صرف زبان کو ایک طرف رکھا، یعنی زبان کی قدر و منزلت اور اس کی وقت دیکھیے کیا ہے جسم کے اندر، کہ سارے اعضاء بیچارے ہاتھ جوڑ کے عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں۔ زبان تو اللہ سے ڈرتی رہے، تو سیدھی تو ہم سارے سیدھے، تو ٹیڑھی تو ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سیدھی سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی کو برا بھلا کہو گے تو زبان سے ہی، جب گالی گلوچ دو گے تو اگلے میں ہمت ہوئی پہلوان صاحب جیسا کوئی ہوا پھر وہ تو نہیں نہ چھوڑے گا، اور وہ زبان کو تو نہیں مارے گا کہ زبان کو پکڑے گا، نہیں، وہ پھر منہ کو اور پیٹھ کو اور ہاتھ کو اور جہاں کہیں بھی اس کا دو چلا پھر وہ وہاں اپنا دو لگائے گا۔ اس لیے زبان کو بڑی حفاظت کے ساتھ استعمال کیجئے، ہمیشہ وہ بول بولے کہ خوف خدا کا پہلو اس میں ٹپکتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جو حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے زیادہ کس چیز کا مجھ پر خوف ہے؟ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے ضرر کا سب سے زیادہ مجھے اندیشہ ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی قیامت والے دن۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وما ینطق عن الہویٰ والی زبان باہر نکالی اور ان دو انگلیوں سے پکڑ کر فرمایا سفیان یہ زبان ہے جس چیز کے ضرر کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے۔
قیامت والے دن جس کی وجہ سے سب سے زیادہ بات پرس ہوگی، سختی ہوگی، وہ زبان ہے، زبان کو قابو میں رکھو۔ اس لیے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے اچھی خوبی، بہترین خوبی یہ ہے کہ جو چیز لا یعنی ہے، بے معنی ہے، بے مقصد ہے، فضول ہے، عبث بیکار ہے، جس کا تمہاری اخروی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، سرکار فرماتے ہیں اسے چھوڑ دیا جائے۔ بس من حسن اسلام المرء ترکہ، اس کو ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ کہیں مطالعہ میں گزرا، لیکن اس دوران میرے مطالعہ میں وہ بات نہیں آئی، بہرحال میں نے یہ پڑھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ ایک صوفی آدمی وہ کسی لوہار کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے یارانگاہ کا دوستی تھی، اور وہ جنگ میں استعمال ہونے والا لباس زرہ وہ بنایا کرتے تھے، اور وہ دنیا سے اتنے قطع تعلقی تھی، کٹ آف تھے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ لباس کس کام آتا ہے۔ آنا جانا تھا، 1 سال آتے رہے، دل کہتا تھا کہ پوچھوں کہ یہ تم کیا بنا رہے ہو۔ پھر حضور کا یہ فرمان سامنے آ جاتا، ارے بندہ خدا، سرکار نے تو فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے لا یعنی بات چھوڑ دیتا ہے، تیرا اس سے کیا تعلق ہے، تو پوچھ کے کیا کرے گا؟ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کیا بنا رہے ہو، کیا کرتے ہو۔ پھر آخر ایک مرتبہ خود انہوں نے بتایا کہ میں یہ لباس جو ہے یہ جنگی لباس بناتا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جو چیز نہیں نہ پتہ چلتی ہم فوراً سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بلکہ آج کل کی نئی نسل کا تو حال الٹا ہی ماشاءاللہ ہے نا، وہ سفر میں ساتھ لے لو تو سفر پرچوں میں چپ کر کے نہیں کرنے دیں گے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، جواب دیتے جاؤ گے آگے پھر سوال پر سوال پہ سوال ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اسلام کی خوبی بہار سرکار نے فرمایا یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی ہے، جو بیکار چیزیں ہیں، فضول چیزیں ہیں، عبث چیزیں ہیں، جس کا تمہاری زندگی اور اخروی خصوصاً زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار کے یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو آدمی سکوت پر قائم رہا، چپ پر قائم رہا، 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے، چپ رہنا، خاموش رہنا، سکوت کی زندگی اختیار کرنا، فضول بولنے سے یہ اتنا بہتر ہے کہ 60 سال نفلی عبادت میں لگے رہو، اور ایک آدمی چپ رہتا ہے وہ اس سے کہیں آگے ہوگا۔ پتہ نہیں کب ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو رب ذوالجلال کو اور اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو اور اس پر پکڑ ہو جائے، تو جو بولتا ہی نہیں ہے وہ تو چپ ہے، جب تک بولے گا نہیں، بات درست نہیں ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنی زبان کی حفاظت کی عین شریعت کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ طبرانی شریف کے اندر حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کسی کو برا کہنا پڑ ہی جائے، یعنی تمہاری طبیعت میں یہ بات داخل ہو کہ تم برا کہنا ہی چاہتے ہو، تو اس بات کا لحاظ رکھنا کہ اس پر افتراء نہ کرو، یعنی کوئی جھوٹی بات اس کی طرف منسوب نہ کرنا، جھوٹا بہتان نہ لگانا، اور فرمایا اس کے والدین کو گالی نہ دینا، اس کے قبیلے اور قوم کو برا بھلا نہ کہنا، بلکہ کوئی ایسا عیب جو تمہارے علم میں ہے اور تم جانتے ہو کہ اس میں یہ برائی اور عیب پایا جاتا ہے، بس وہ بیان کرو۔ آپ نے مثالیں دے کر یوں بیان فرمایا کہ اگر کوئی بخیل آدمی ہے، اس سے پالا پڑ گیا تو تم اسے
گالی کی جگہ یہ کہہ دو بڑا ہی بخیل آدمی، کوئی بزدل ہے اس میں یہ برا وصف پایا جاتا ہے، اسے کہہ دو بڑا ہی تو بزدل آدمی، ڈرپوک آدمی، کچھ زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بار بار پر جھوٹ بولتا ہے تو کہہ دو بہت کذاب ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، یا وہ بہت زیادہ سونے والا ہے، سویا ہی رہتا ہے، اسے کہہ دو شیخ النوم ہے، نیند کا بادشاہ ہے، نیند کا سردار ہے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے، دیکھو بزدل کہا لیکن اس کو جس میں یہ ڈرپوک پن پایا جاتا ہے، بخیل کہا لیکن اسے جس میں بخل پایا جاتا ہے، جھوٹا کہا لیکن اسے جو خود کذاب ہے اور جو سویا ہی رہتا ہے اسے کہا کہ تم اسے شیخ النوم کہہ دو، گالی نہ دو، برا بھلا نہ کرو۔ زبان کی حفاظت یہاں تک ہے کہ جو عیب اس میں پایا جائے اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ عیب اس میں پایا جاتا ہے، بس وہ بیان کر دو اور اسے کچھ نہ۔ کیوں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فحش کلامی یہ شخصیت کو عیبدار بنا دیتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، جو ہر وقت فحش کلامی سے کام لیتا ہے دنیا کے اندر دنیا کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ مقام اسی کا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس میں حیا ہوتا ہے یہ حیا اس کو آراستہ کر دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اسپیشل کو میک اپ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی اٹریکشن اس کی طرف ہو جاتی ہے اور لوگوں کی توجہ کا وہ مرکز بن جاتا ہے، نہیں، حیا خود ایک ایسی روحانی دولت ہے کہ جس میں یہ حیا پیدا ہوتا ہے لوگ خود اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا، وہاں کپڑے اور شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، وہاں روحانی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا روح ڈال دیتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فحش کلامی انسان کو عیبدار بنا دیتی ہے اور حیا انسان کو آراستہ کر دیتی ہے۔ بلکہ صحیحین میں بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت والے دن سب سے برا مرتبہ اور مقام اس شخص کا ہوگا کہ دنیا کے اندر جس کے فحش کلامی کی وجہ سے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ بظاہر یہ معمولی باتیں لگتی ہیں تو کوئی گل نہیں، تو گالیاں دے رہے ہیں، تو ایسا فحش کلام جس کی وجہ سے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیں، یار ادھر سے گزریں گے تو لوگ وہ گالی دے گا، وہ گالیاں دیتا رہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا مرتبہ اور مقام اس کا ہوگا جس کے فحش کلامی کی وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور ایک روایت میں جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہو وہ بھی قیامت والے دن سب سے برے مرتبہ اور مقام پر ہوگا۔ تو شر یہی ہے، فحش کلامی، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیحین میں یوں مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے برا شخص اس شخص کو پاؤ گے جو ذو الوجہین ہو، دو منہ والا، دو رخا ہو۔ کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے اور انہی کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، دوسری محفل میں جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے اور انہی کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، یعنی جدھر کا ہوا چلی ادھر مضمون کرنا نہیں۔ استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد وہ ڈٹ جاتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں کہ ہوا جدھر کی چلتی ہے چلتی رہے، ہم تو بس اللہ اور اللہ کے رسول کے، یہ ہے استقامت۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ ذو الوجہین وہ منافقوں کی طرح ہے جو ادھر کچھ اور بات کرتا ہے ادھر کچھ اور بات کرتا ہے، قیامت والے دن سب سے برا شخص ہوگا۔ اور امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمار بن یاسر سے یوں روایت کی، فرمایا سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کی زبان آگ کی ہوگی، اور امام داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کی ایک نہیں دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ جو ذو الوجہین ہے منافقوں کی طرح کام لیتا ہے، ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور، تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنی زبانوں کی عین شریعت کے مطابق حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز برادران اسلام، حفاظت زبان کے موضوع سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات بندہ ناچیز سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ صحیحین کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے۔ کب؟ جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ انی انا الدہر، رب فرماتا ہے بے شک زمانہ میں ہی ہوں، سارے کام میرے ہاتھ میں ہیں، رات اور دن کو میں ہی بدلتا ہوں، زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے، تم زمانے کو برا نہ کہا کرو۔ یہ بھی عموماً کچھ لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ قدرتی طور پر جب کوئی برا کام ہو جائے تو ہم اس کو زمانے کی ریت کہہ دیتے ہیں، جی ایسے ہی چلا آ رہا ہے، جی چھوڑو، جی کیا اس کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی بچے سے کوئی برا کام ہو جائے تو بڑے کہتے ہیں چھوڑو جی یہ بچہ ہی ہے نا، جی اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ غلط۔ بڑوں کا کام کیا یہ نہیں ہے کہ ایک برے کام کو زمانے کی طرف یا ریت کی طرف منسوخ کر کے اپنا پہلو بچا لے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام سرپرستی ہے، رہنمائی ہے، ہدایت دینا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، اس کو احسن طریقے سے سمجھانا ہے، نہ یہ کہ زمانے کی طرف منسوخ کر کے کہا کہ بس فارغ ہو گئے۔ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے جو زمانے کو برا کہتا ہے، وقت کو برا کہتا ہے، وہ مجھے ہی برا کہتا ہے۔ اب خود سوچو کون ہے ایسا بندہ جو بندہ ہوگا ڈائریکٹ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کو کہے کہ تو نے برا کیا؟ اتنا جملہ کہنے سے دائرہ اسلام سے خارج۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج یہاں نہیں فرمایا، لیکن تعلیم دی ہے کہ معاشرتی زندگی کے اندر ایک اسلامی معاشرہ کو رنگ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم کسی وقت میں جو برا کام ہو گیا ہے اس کو وقت کی طرف منسوخ نہ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں بھلائی پہنچے اسے رب کی طرف منسوخ کر دیا کرو، جو برائی پہنچے اسے اپنی طرف منسوخ کیا کرو۔ یہی دراصل بندے کی بندگی کا امتحان ہے، حالانکہ حقیقت یہی ہے قل کل من عند اللہ، اچھا ہو یا برا ہو سب اسی کی طرف سے ہے، تخلیق کے اعتبار سے سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، لیکن فرمایا اچھے اور برے کو پیدا کرنے کے بعد پھر تمہیں اختیار دے دیا ہے میرے بندے، اچھا یہ ہے برا یہ ہے، اب جو برا ہو گیا اس کو اپنی طرف منسوب کر، جو اچھا ہو گیا اس کو میری طرف منسوب کر۔ جب ایسا کرے گا پھر تو بندہ کہلانے کا حق رکھتا ہے، اگر ایسا نہیں کرے گا پھر تیری بندگی میں فرق ہے۔ تو اپنے سوچ کہ میں کیسا بندہ ہوں۔ بندے کا کام یہ ہے جو حکم ربی ہے بس اسی کے مطابق چلتا ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ یہ معاملہ کچھ لوگوں کی تقدیر کا ایسا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کیوں ہے جی ایسے کیوں ہے؟ سب کچھ اسی کی طرف سے سب کچھ اسی کی طرف منسوخ کر دیا جائے۔ ارے بندے تو بندہ ہے، تو بندہ ہی ہے، بندہ ہے بندہ ہی ہے۔ بندے کا کام کیا ہے کہ کیوں چرا کرنا، کیوں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نہیں اے اللہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی ہے، بس یہ ہے بندے کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندہ زمانے کو برا نہ کہے، جو زمانے کو برا کہتا ہے وہ مجھے ہی برا کہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف کے اندر یوں مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، میرے صحابیوں مل غیبہ، غیبت کیا ہے جانتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے کسی بھائی کا ذکر کرو ایسے الفاظ کے ساتھ جو اس کے سامنے کرو تو اس سے اچھا نہ لگے، برا لگے، تم اس کی پیٹھ کے پیچھے اپنے بھائی کا ذکر کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے۔
ایک صحابی بولے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، جو کچھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے کہہ رہا ہوں، وہ شاید اس میں پائی بھی جاتی ہو، تب تو غیبت نہیں ہوگی؟ یعنی جو بیان کر رہا ہوں اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے، پیٹھ کے پیچھے بیان کر رہا ہوں، تب تو غیبت نہیں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، ایک عیب جو اس میں پایا جاتا ہے وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے تم بیان کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے، اور جو کچھ تم بیان کرو اور وہ اس میں پائی بھی نہ جائز ہے، سرکار نے فرمایا یہ تو اس سے بھی بری چیز ہے، اس سے بہتان کہتے ہیں۔ اب دیکھیے بہتان جو اس سے برا ہے اس کی سزا تو اپنے مقام پر آپ سماعت فرمائیں گے۔ غیبت کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ غیبت تمہارے لیے جائز اور حلال ہے نہیں ہے، جبکہ سورہ حجرات کے اندر اس غیبت کو رب ذوالجلال نے یوں بیان کیا ہے اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم أخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ اَیُحِبُّ سوال کرتی ہے قدرت خود، اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم أخیہ میتا فکرہتموہ، پھر خود ہی جواب دیا بس تم سارے اس کو ناپسند بھی کرتے ہو کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی جو مردار ہے اس کا گوشت کھائے؟ تو فرمایا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، یعنی پیٹھ کے پیچھے اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان نہ کرو۔ اس پر ایک چھوٹی سی اور روایت سماعت فرمائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آقا کریم علیہ السلام سے خود عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، حضرت صفیہ ان کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ اتنی ہیں، اشارے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک جو تھا وہ چھوٹا تھا، تو اتنا جب کہا نا کہ یا رسول اللہ حضرت صفیہ کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ اتنی ہے، سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے اندر بھی اس کو ملایا جائے تو یہ بات سمندر پر غالب آ جائے گی، یعنی شارحین فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کو دھوتے ہوئے سمندر کا پانی بھی استعمال کر دیا جائے تو یہ نہیں دھلے گی۔ اگر آپ اس کا بات کا اندازہ لگانا چاہیں، سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ ہے وہ زنا کرتا ہے، ایک بندہ ہے وہ غیبت کرتا ہے، سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والے کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، غیبت والے کا گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے گرے بانوں میں جانتے ہمارا حال کیا ہے، دن میں کئی مرتبہ یہ کام ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور یہ غیبت اس سے بھی بڑا ہے؟ فرمایا اس سے بھی بڑا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب زنا کرنے والے نے زنا کیا، زنا کے بعد تنہائی میں بیٹھا رویا گریہ زاری کی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن غیبت جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معاف نہ کروائے اتنے وقت رب بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد سے ہے۔ ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کریں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ سمندر کے اندر اس کو ملا دیا جائے تو یہ بات سمندر پر غالب آ جائے گی۔ یعنی کیا صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ وہ پستہ قد ہے ٹھیک نہیں ہے، یہی کہا تھا، تو سرکار نے فرمایا بے شک وہ ٹھیک نہیں ہے، چھوٹے قد والی ہے، لیکن تم نے بطور استہزاء بطور تمسخر جو ہے تم نے اس کو نیچا پن دکھانے کے لیے ایسی بات کہی ہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہوتی، جواب کی کوئی بات ہوتی تو پھر شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ کسی کو کوئی سمجھانا ہوتا، کوئی بات کرنی ہوتی کہ یہ ان کا اتنا قد ہے لہذا ان کے قد پر جو ہے اتنا کپڑا لگے گا لہذا اتنا کپڑا چاہیے، یہ تو ایک جواز کی ضرورت ہوئی، لیکن ویسے ہی بغیر کسی ضرورت کے کسی کو ٹھگنا کہنا، ڈھنگا کہنا، کانا کہنا اور ایسے عیوب جو بندوں کے اندر پائے جاتے ہیں ٹنڈا کہہ دینا، یہ شریعت کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمائے ہیں، یہ غیبت میں داخل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالہ سے یوں نقل کیا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دو صحابی حاضر ہوئے،
دونوں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا. آتے ہی انہوں نے کچھ باتیں کی اور نماز میں مشغول ہو گئے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی طرف متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا تم دونوں نئے سرے سے وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو، اور جو تم نے روزہ رکھا ہوا ہے آج توڑنا نہیں ہے، روزہ پورا کرو، لیکن کسی اور دن اس کا اعادہ بھی کر لینا، یعنی روزے کی قضا بھی کر لینا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حکم کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کس بنا پر، کس علت پر یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے، آپ کا ارشاد کہ دوبارہ نماز پڑھو، لگتا یہ کہ ہماری نماز نہیں ہوئی، اور دوبارہ روزے رکھنے کا حکم جو دیا جا رہا ہے لگتا ہے آج کا پھر روزہ تو نہ ہوا. یہ کس علت کی بنا پر حکم ہے ہمارے لیے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز شروع کرنے سے قبل جو تم باتیں کر رہے تھے، فلاں اپنے بھائی کی غیبت کر رہے تھے، اس غیبت کی وجہ سے تمہارا وضو بھی ٹوٹ گیا، تمہارا روزہ بھی ٹوٹ گیا. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. ایک مرتبہ ایسا ہی ایک صحابی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، وہ کسی اور سے باتیں کر رہے تھے. نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز میں مشغول ہونے لگے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے منہ کا خلال تو کر لو. یا رسول اللہ میں نے گوشت تو نہیں کھایا، کیونکہ خلال کا حکم گوشت کھانے کے بعد ہے. میں نے کسی جانور کا گوشت نہیں کھایا جب سے میں نے وضو کیا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو تم فلاں کی پشت کے پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے تھے جو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف رب نے کہا ہے، تم کہتے ہو میں نے گوشت نہیں کھایا. آج ہمارا اس پر اکثر کا عمل نہیں ہے، اس میں میں بھی اور آپ بھی ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. جب ہم اس قسم کی احادیث یا درس سنتے ہیں، سناتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہاں ہم، کہاں صحابی رسول اللہ. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں تمہارا روزہ بھی نہیں ہوا، تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خود سرکار حکم دے رہے ہیں. تو ہمارا حال کیا ہوگا جب ہم کسی اپنے بھائی کی غیبت کر کے پھر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ تو ہماری نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں تک فرماتی ہیں، یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. سرکار فرماتی ہیں میں کسی کی نقل کرنا کبھی پسند نہیں کرتا، ہاں مجھے اتنا دے دیا جائے. یعنی اس وقت سامنے کو پہاڑیاں اونچی ہوں گی یا کسی کے انبار لگے ہوں گے، ڈھیر لگے ہوں گے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار نے اتنا فرمایا پیاری عائشہ میں کسی کی نقل کرنے کو قطعاً پسند نہیں کرتا، ہاں مجھے اتنا دے دیا جائے. یعنی دنیا کے ڈھیر لگا دیے جائیں، انبار لگا دیے جائیں سونے چاندی کے، اور کہا جائے صرف اس کی نقل کر کے دکھا، سرکار فرماتے ہیں میں اس کی نقل کرنے کے لیے تیار نہیں. آج ہمارے بھنڈوں کا حال کیا ہے؟ وہ تو چلو ان کا کہتے ہیں نا شغل ہے، ان کا تو کام ہی ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. وہاں سے سنا کر دیگر اپنی دوسری مجالس میں جا کر ان کی نقلیں لگا کر اپنی محفلوں کو رنگ لانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ہم ان کی بوٹی لگا لیتے ہیں. یہ میں نے محفلات سے ایسا سنا، وہ سارا جھوٹ بول رہا ہے، سب جھوٹ بک رہا ہے، مگر ہم اس کے جھوٹ کو آگے کاپی کر کے جو ہے جھوٹ پہ جھوٹ جو ہے بولے جا رہے ہیں، محض اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ میری بات سن کر خوش ہو جائیں. سرکار فرماتے ہیں میں قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی نے جتنا کھانا لے کر کسی کی نقل کی، 2 روپے 4 روپے یا ایک وقت کا کھانا
جتنا کھانا لے کر جس نے کسی کی نقل کی جہنم میں اس کو اتنا کھانا کھلایا جائے گا، جہنمیوں کا کھانا کھلایا جائے گا، چل کھا، تو نے دنیا کے اندر فلاں کی نقل کر کے اتنا کھانا کھایا، اور جس نے کسی کی نقل کر کے جتنا پہناوا لیا، کپڑے لیے، اس کو جہنم کا اتنا لباس دیا جائے گا کہ یہ جہنمیوں کا لباس پیتا ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، خدا سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اس کا سادہ سا علاج چپ ہے، خاموشی ہے، بات کرو تو اچھی، وگرنہ تالا لگا لو، خاموشی اسی میں بہتری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں اپنی اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار نے فرمایا یہ زنا سے بھی بری چیز ہے۔ زنا کی توبہ ہے لیکن غیبت کی توبہ بھی نہیں ہے، جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے اس سے معاف نہ کرا لیا جائے۔ لیکن یہ معافی تو اس کی زندگی تک ہے نا، اگر وہ بندہ مر گیا ہم نے معافی نہ کرایا تو پھر کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی اپنی امت پر کرم نوازی فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ جس کی غیبت تم نے کی ہے اس کی زندگی میں تم نے اس سے معافی نہیں مانگی تو مرنے کے بعد اس کا کفارہ دے دو۔ یا اصل کفارہ کیا ہے؟ فرمایا جس کی غیبت کی ہے جب تک تمہاری زندگی ہے اس کے لیے استغفار کرتے رہو، کہہ دو یا اللہ مجھے بھی بخش دے، اس فلانے کو بھی بخش دے جس کی میں نے غیبت کی، مجھے بھی بخش دے، فلانے کو بھی بخش دے، بلکہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو۔ تو جس کے حق میں تم نے جو ہے ایسا ویسا کوئی کام کہا ہوگا، بولا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دعائے مغفرت کے صدقے وہ جو ہے معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز برادران اسلام، حفاظت زبان کے موضوع سے متعلق مختلف کتب احادیث سے روایات آپ حضرات بندہ ناچیز سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں مروی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، اور مسلمانوں کے اندر جو عیوب پوشیدہ ہیں اس کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کے عیوب کی ٹٹول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کی ٹٹول کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کی ٹٹول کرے گا تو تمہیں رسوا کر دے گا، اگرچہ تم اپنے مکانوں کے اندر بند بھی ہو۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، وہ لوگ جو ابھی ظاہراً ایمان لائے ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا ایمان ابھی تمہارے اندر نہیں ہے لیکن ظاہراً تو تم اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہو، پھر بھی ہمارا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کی عیب جو ہے عیب جوئی نہ کرو، عیب نہ نکالو، پردہ پوشی کرو۔ اگر تم ان کے عیب نکالو گے اللہ تمہارے عیبوں کو ظاہر کرے گا، اور بے شک تم بند مکانوں کے اندر بھی ہوں گے لیکن اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی مسلمان کی عیب جوئی نہیں کرنی، اور کوئی عیب پوشیدہ ہو اور کسی کو آگاہی ہو بھی جائے تو وہ دوسرے مسلمانوں کو نہ بتائے، پردہ پوشی کرے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ روایت یوں نقل کی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میں ایک ایسی قوم سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے
اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے فرمایا پیارے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو عیب بیان کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ تو آپ سنا ہے نا کہ عیب جوئی کرنا یہ مردار کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو جبریل امین یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو عیب کے ذریعے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، عیب بیان کرتے تھے، لوگوں میں عیب نکالتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں آج اپنے ناخنوں سے اپنے منہوں کا گوشت اور اپنے سینوں کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ابو داؤد نے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس نے اپنے بھائی پر کوئی بات کہی اور مقصد صرف معیوب کرنا تھا، عیب لگانا تھا، کل جب حشر کا دن قائم ہوگا پل صراط بچھائی جائے گی اور اس پر جب گزر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے روکے گا، اور جب تک اپنے بھائی پر کہی ہوئی بات کو کلیئر نہیں کرے گا اتنے وقت تک آگے عبور نہیں کر سکے گا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، خدا کی پناہ، مولا ہم سے جو کچھ ہوا وہ معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اندازہ کیجئے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کو رجم کیا گیا۔ ہاں یہ تو روایت ہے، ان کا نام ہے حضرت ماغر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود تھے، صحابہ اکرام کا جمع غفیر تھا۔ دو صحابی وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہ گفتگو کیا تھی؟ ایک نے دوسرے سے کہا اللہ جل مجدہ نے تو اس کی پردہ پوشی کی لیکن اس کے نفس نے اس کو مروا ڈالا، اور اگلے لفظ بڑے سخت کہے، ہمیں تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کہہ رہے تھے رجم کل کلبی، کتے کی طرح رجم کیا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرمایا، اور جب وہ معاملہ ختم ہوا تو واپسی پر جب چلے، واپس آتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک گدھا وہ مرا ہوا تھا، اور 3 دن یا 4 دن کے بعد آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں پھول جاتی ہیں اور ٹانگیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کیفیت میں وہ گدھا تھا، ٹانگیں اس کی کھڑی تھی، مرا ہوا تھا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اسپیشل بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ جو مرا ہوا گدھا ہے نا، جاؤ اور اس کا گوشت کھاؤ۔ حیران ہو گئے صحابہ کرام، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مرا ہوا ہے، حرام ہے، آپ کی شریعت میں یہ تو مردار ہے اور مردار کا گوشت حرام ہوتا ہے، کیسے کھائیں؟ کون کھائے گا اسے؟ بدبودار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تم وہاں رجم کے وقت اپنے بھائی کی آبرو ریزی کر رہے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، یہ تو کھا نہیں رہے اور وہ چپ کے کھا رہے تھے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے جو تم کھا رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر محاسبہ کرنا ہے، ہم اپنی گھر والیوں کے بارے میں، وہ ہمارے بارے میں، ہم اپنے والدین کے بارے میں، والدین اپنی اولاد کے بارے میں، ہم اپنے دیگر رشتہ داروں کے بارے میں، ایک دوسرے ساتھیوں کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہتے، بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ جہاں تک بھی ہو سکے اگر زندہ ہیں تو معافی مانگ لو، حوصلہ ہے تو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم مغفرت کی دعائیں ان کے لیے کرتے رہو اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے۔